بھائی کہتے ہیں دعا پڑھ کر انگلی سے گھیرنا یا حصار کرنا درست ہے کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ نہیں میرے بھائی، نبی علیہ السلام ایسے کاموں سے پاک تھے. یہ تو جادوگروں کے کام ہوتے ہیں یا ان کے کام ہوتے ہیں جو شیطانوں سے مدد لیتے ہیں، ایسی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام جو ہیں ایسے کاموں سے پاک تھے. ٹھیک ہے، آپ سے یہ چیز ثابت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جادوگروں کے یا ان مولویوں کے جنہوں نے بظاہر داڑھی رکھی ہوتی ہے لیکن وہ شیطانوں سے مدد لیتے ہیں، شیطانوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ مولوی ہو کے شیطانوں سے مدد لیتے ہیں. میرے بھائی اگر وہ مولوی نہیں بنیں گے تو آپ کو دھوکہ کیسے دیں گے؟ آپ کو دھوکہ تبھی دے سکتے ہیں اگر داڑھی رکھی ہوگی تو، اور بظاہر آپ کو سنائیں گے شاید ہم آیت پڑھ رہے ہیں. تو نہیں میرے بھائی، اس لیے یہ حرکتیں درست نہیں ہیں، یہ شیطانی کام ہے. بھائی کہتے ہیں کیا کھانے کے دوران سلام کرنا یا نماز اور کھانے میں سلام کا جواب دینا درست عمل ہے؟ ایسے مسئلے پبلک میں بڑے مشہور ہوتے ہیں جو ثابت نہ ہوں. لکھا ہوگا، کئی مشتوں میں بھی لکھا ہوتا ہے جی وضو کے دوران گفتگو کرنا مکروہ ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ وضو کے دوران گفتگو کرنا مکروہ ہے. اور کھانے کے دوران سلام کہہ دیں تو لوگ آپ کو گھوریں گے. بھی کہاں منع آیا؟ ہمیں بھی بتاؤ کس حدیث میں منع آیا ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں میرے بھائی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوئی وضو کر رہا ہو آپ اچھی طرح سلام کہہ سکتے ہیں. کوئی کھانا کھا رہا ہے آپ سلام کہیں، کھانا کھانے والا جواب دے. کھانے کے دوران گفتگو کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کی ہے. آپ تو کھانے کے دوران تبلیغ بھی کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے، آپ کھانا کھا رہے تھے، ایک بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور اس کا انداز صحیح نہیں تھا. آپ نے اس بچے سے کہا کہ سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ کھانا کھاؤ اللہ کا نام لے کر پہلے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، کسی اور کے سامنے سے نہ کھاؤ. جب ایک برتن میں کئی لوگ ہوں تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے سامنے سے کھائے، دوسرے والے کے سامنے سے نہ کھائے. تو نبی علیہ السلام تو تبلیغ کر رہے ہیں، حالانکہ کھانے کے بعد بھی تبلیغ کر سکتے تھے آپ. اور ایسے ہی وہ شفاعت والی لمبی حدیث جو ہے وہ آپ نے کھانا کھانے کے دوران سنائی تھی. شفاعت والی حدیث بعد میں بھی سنا سکتے تھے، کھانا کھانے کے بعد بھی سنا سکتے تھے. کھانا کھانے کے دوران آپ نے شفاعت والی لمبی حدیث سنائی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، وضو کے دوران، کھانا کھانے کے دوران آپ گفتگو کر سکتے ہیں، سلام کہیں، سلام کا جواب دیں. اور یہ جو کہتے ہیں وضو کے دوران ہر عضو کی الگ دعا ہے، منہ دھونے کے الگ، ہاتھ دھونے کے الگ، سر کا مسح کرنے کے الگ، پاؤں دھونے کے الگ، یہ بات غلط ہے. وضو سے پہلے دعا ہے بسم اللہ، اور وضو کے بعد دعا جو آتی ہے آپ کو پتہ ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ یا اللہم اجعلنی من التوابین. یہ دعائیں ہیں. وضو کے دوران کوئی دعا نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. من گڑت روایتیں ہو سکتی ہیں، ضعیف روایتیں ہو سکتی ہیں جو آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہوں، لیکن ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یہ روایتیں بتائی ہیں، آپ نے یہ دعائیں بتائی ہیں، یہ ثابت نہیں ہے. باقی رہا نماز کے دوران سلام. ہاں جی، نماز کے دوران سلام کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جی تو میرے بھائی آپ وضو کی بات کر رہے تھے، کھانے کی بات کر رہے تھے، میں بتاتا ہوں کہ نماز کے دوران بھی سلام کہہ سکتے ہیں. حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے، حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، جناب صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سلام کہا جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا. اور بخاری وغیرہ کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے دوران پہلے منہ سے جواب دیا کرتے تھے. نماز میں کہتے تھے وعلیکم السلام، پھر جب اللہ نے نماز کے دوران گفتگو کرنے سے روک دیا پھر آپ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے. سلام کہنے والا سلام کہہ سکتا ہے اور جواب دینے والے اشارے سے جواب دیں گے، منہ سے جواب نہیں دیں گے. حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بھائی کہتے ہیں کیا جھینگا اوجڑی مکروہ ہیں؟ کیوں جی میرے بھائی، جھینگا مکروہ ہے کہ نہیں؟ جھینگا کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ ہے جی. تو میرے بھائی جھینگا مکروہ نہیں ہے، سمندری چیزیں حلال ہیں، اور اوجڑی بھی مکروہ نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے بھائی کہتے ہیں عام حالات میں مکروہ چیزیں کھا سکتے ہیں. میرے بھائی پہلے مجھے بتائیں کون سی چیز مکروہ ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. آگے بھائی کہتے ہیں کیا اسرائیل یا یہودیوں کی بنائی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی عام طور پہ اصول یہ ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں،
نبی علیہ السلام کے پڑوس میں یہودی رہتے تھے. جب آپ فوت ہوئے ہیں تو آپ نے آٹا کن سے لیا ہوا تھا ادھار پہ؟ جی، اور کن سے لیا ہوا تھا؟ یہودیوں سے. آخری وقت میں جب آپ فوت ہوئے ہیں آپ کے گھر میں ادھارا آٹا موجود تھا، کن سے لیا ہوا تھا؟ اور ان کے بدلے میں کیا دی تھی آپ نے؟ زرہ دی تھی بطور سکورٹی، بطور ضمانت کے آپ نے اپنی زرہ دی ہوئی تھی کہ جب میں پیسے دوں گا تو اپنی زرہ واپس لے لوں گا، آٹا مجھے اتنا دے دو. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے ادھار پہ آٹا لیا ہوا تھا. تو ان سے کاروبار کیا جا سکتا ہے، بلکہ کاروبار بھی کریں، تبلیغ بھی کریں. لیکن اگر کوئی خاص موقع آ جائے اور وقت کی حکومت فیصلہ کرے، کون فیصلہ کرے؟ وقت کی حکومت فیصلہ کرے کہ ہم نے ان سے کاروبار نہیں کرنا، ان کو نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس بائیکاٹ میں آپ بھی شامل ہوں، اپنے حکمران کی بات مانیں. ورنہ 5 آدمی بائیکاٹ کر لیں، کوئی اور نہ کرے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی، پھر کر دوں کہ کل انشاءاللہ درس عصر کے بعد ہوگا اور 2 چھتریوں کے درمیان میں جو برآمدہ ہے وہاں پہ ہوگا. اور یہاں پہ ڈاکٹر امان اللہ درس دیں گے. وہ امید ہے کہ کل دیں گے، اگر کل نہ آ سکے تو پرسوں ضرور آئیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ کل بھی وہ آئیں گے، اگر کل نہ آ سکے تو پرسوں آئیں گے. اور یہاں پہ بھی درس عصر کے بعد ہی ہوگا. یہ بھائی کا سوال ہے، کیا حج اور عمرے پر آنے کے لیے مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے؟ میرے بھائی، حج عمرے کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے، مدینہ سے نہیں ہے. اگر ایک آدمی صرف مکہ آتا ہے اور وہیں سے واپس چلا جاتا ہے، اس کا حج صحیح ہے، عمرہ صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک آدمی مدینہ آتا ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے اور یہیں سے واپس چلا جاتا ہے، مکہ نہیں جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک آدمی مکہ بھی آتا ہے، مدینہ بھی آتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ مدینہ میں نہیں آئیں گے تو عمرہ مکمل نہیں ہوگا، یہ نظریہ غلط ہے. اور اس بارے میں جو روایات مشہور کر دی گئی ہیں، جو زبان زد عام ہیں، وہ یا من گڑت ہیں یا اتنی ضعیف ہیں کہ انہیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے. جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے بے رخی کی. یہ حدیث ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کہا جس نے فوت ہونے کے بعد میری زیارت کی گویا کہ میری زندگی میں زیارت کی. یہ حدیث ثابت نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں جی آپ نے فرمایا جس نے ایک ہی سال میں میری قبر کی اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی، میں اس کو اللہ کی طرف سے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. یہ حدیث ثابت نہیں ہے. تو ایسی روایات جو اور ایسے ہی کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، یہ بھی حدیث ثابت نہیں ہے. جیسا کہ واضح کیا ہے حدیث کے بڑے بڑے اماموں نے، امام بہقی نے، امام دارقطنی نے، امام عقیلی نے، امام ابن تیمیہ نے، امام ابن حجر نے، امام ابن عبد الہادی نے، ان تمام اماموں نے وعدہ کیا کہ یہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں. تو مسجد نبوی میں آنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ روایات جو ہیں ان کی وجہ سے آنا ہے، یہ درست نہیں ہے. مسجد نبوی کی خاطر آپ آئیں اور جتنی نمازیں یہاں پڑھ سکیں اتنی بہتر ہیں. 1 پڑھیں اچھی بات ہے، 5 پڑھیں اچھی بات ہے، 50 پڑھیں اور اچھی بات ہے، 100 پڑھیں، 1,00,000 پڑھیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. لیکن یہ کہنا کہ 40 41 نہیں 40 39 نہیں 40، یہ 40 کے ہندسے کی دلیل ہونی چاہیے. اور جو روایت آتی ہے اس بارے میں وہ ضعیف ہے. اور وہ روایت کس کتاب میں آتی ہے؟ امام احمد ابن حنبل کی کتاب میں آتی ہے. کس امام کی کتاب میں آتی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب ہے، جس میں 30,000 سے زائد حدیثیں ہیں. اکثر صحیح ہیں، کہیں کہیں پہ ضعیف بھی آ گئی ہیں. اور یہ بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے نبیت بن عمر، وہ مجہول ہے، اس کے قوائف کا پتہ نہیں چل سکا، اس کا ڈیٹا نہیں مل سکا. تو نامعلوم آدمی جب یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا، علماء کرام اس کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے. جب نامعلوم آدمی یہ کہے اللہ کے رسول نے یہ کہا، وہ خود نامعلوم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں سچا تھا جھوٹا تھا، کیسا آدمی تھا کیسا نہیں. اور صحیح حدیث وہ ہے جو ترمذی میں آتی ہے. صحیح حدیث وہ ہے جو ترمذی شریف میں آتی ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ جو اللہ کے لیے 40 دن نمازیں پڑھے. کتنے دن؟ کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 200. کتنی نمازیں ہو گئیں؟ جو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 40 دن کی نمازیں پڑھے، اس کو 2 خوشخبریاں ملتی ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے. پہلی خوشخبری یہ کہ جہنم میں نہیں جائے گا، دوسری خوشخبری یہ کہ یہ منافق نہیں ہے. اور اس میں مسجد کی کوئی قید نہیں، کوئی بھی مسجد ہو، چاہے پاکستان کی ہو، چاہے انڈیا کی ہو، کسی ملک کی ہو، کوئی بھی مسجد ہو،
تو یہ ہے صحیح حدیث. تو اس لیے یہاں پہ 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور ہماری طرف سے آپ 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، 1,00,000 پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے بھائی کہتے ہیں کیا فجر کی سنتیں ضروری ہیں؟ اگر رہ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، فجر کی سنتیں ضروری تو نہیں، لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سنتیں ضروری نہیں ہوتی، فرض جو ہوتی ہیں وہ فرض رکھتے ہوتی ہیں. سنتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، تاکید اس کی بہت زیادہ آئی ہے، لیکن فرض نہیں ہوتی. اور فجر کی سنتوں کی تاکید اتنی آئی ہے، اتنی اہمیت ہے کہ نبی علیہ السلام سفر کی حالت میں ساری سنتیں چھوڑ دیتے تھے، فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے. سفر کی حالت میں آپ سب سنتیں چھوڑ دیتے تھے، لیکن فجر کی سنتیں آپ نہیں چھوڑتے تھے. تو فجر کی سنتیں پڑھنی چاہیے. لیکن اگر جماعت فرض کھڑی ہو جائے تب آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھ بھی رہے ہوں تو آپ ان کو چھوڑ کے فرض نماز کے ساتھ شامل ہو جائیں. کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب جماعت کھڑی ہو جائے، جماعت قائم ہو جائے، اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوتی. اور اگر آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں تو آپ فجر کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے فجر کے بعد سنتیں پڑھی آپ کے سامنے اور آپ نے انہیں روکا نہیں. اس لیے میرے بھائی یہ درست ہے، فجر کے فوراً بعد عام نفل پڑھنے منع ہیں، لیکن فجر کی سنتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، سببی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. بھائی کا سوال ہے نماز جمعہ سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ میرے بھائی نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے. نماز جمعہ سے پہلے نوافل ہیں جتنے آپ پڑھ لیں، نوافل ہیں جتنے آپ پڑھ لیں. سنتوں کے نام سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جمعہ سے پہلے. ہاں جمعہ کے بعد 4 بھی آتی ہیں، 2 بھی آتی ہیں. جمعہ سے پہلے نفل ہیں جتنے آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تحیۃ المسجد ہے، ان کی اہمیت ہے، وہ پڑھنے چاہیے. بلکہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی آ کے بیٹھ گئے، آپ نے ان کو خطبہ روک کے کہا کھڑے ہو کے 2 رکعتیں ادا کرو. تو یہ کیا تھی؟ تحیۃ المسجد تھی. بھائی کہتے ہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جی ہاں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے. جناب عبداللہ ابن عباس نے جنازہ پڑھایا اور سورہ فاتحہ پڑھی، اونچی آواز سے پڑھی، اور صحابہ بعد میں لوگوں کو بتایا کہ یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی اور آپ کا حق طریقہ ہے. یہ بھائی نے عربی میں سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ حرمین کے جو امام ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل، یہ تو قرآن پاک میں ہے میرے بھائی. امام تو قرآن پاک سے بعد میں ہے نا. آپ قرآن پاک دیکھ لیں، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کے اوپر ہیں. تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن کیفیت نہیں بتائی گی اللہ کیسے ہیں، ہم نہیں جانتے کیسے ہیں، لیکن یہ بتایا کہ اللہ اوپر ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اوپر ہے اور اللہ عرش کے محتاج نہیں ہے، عرش اللہ کا محتاج ہے. اللہ عرش کے محتاج نہیں ہے بلکہ عرش اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں. یہ بنیادی عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو کہا جاتا ہے اللہ ہر چیز کے اندر ہے، یہ غلط ہے. وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے یہ غلط ہے. قرآن پاک میں، قرآن و حدیث میں 1000 کے قریب ایسے دلائل مل جائیں گے جن سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کا علم ہر ایک کے ساتھ، اللہ ہر ایک کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سننا ہر ایک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ہر آواز کو سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے اوپر کنٹرول ہے. تو اللہ تعالیٰ صفات کے لحاظ سے، یعنی کہ جاننے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، قدرت کنٹرول کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہیں. ذاتی طور پہ اللہ اوپر ہیں. مرد و عورت ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ جی ہاں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں مرد و عورت ایک ساتھ طواف کرتے تھے، لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مردوں سے ہٹ کے طواف کریں. یہ نہیں کہ مردوں کے ساتھ جسم لگائیں. ایک وقت میں مرد بھی طواف کر سکتے ہیں، عورتیں بھی، لیکن عورتیں اپنا جسم مردوں کے ساتھ نہ لگنے دیں، اور مرد بھی کوشش کریں کہ ان کا جسم عورتوں کے ساتھ نہ لگے. جناب عائشہ رضی اللہ عنہا طواف کرتی تھی مردوں کے ساتھ، لیکن مردوں سے دور دور رہ کے. ایک عورت نے ان سے کہہ دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک عورت نے کہہ دیا ام المومنین آئیں، حضرت اسود کا استلام کرتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، ادھر نہیں جانا. تو اس لیے حضرت اسود کی خاطر عورتوں کا مردوں کے ساتھ اپنا جسم لگانا، اور پھر وہاں جا کے بوسہ دیتے ہوئے چادر کا، دوپٹے کا سر سے اتر جانا، اور پیٹ مردوں کے ساتھ لگ رہا ہے، پچھلا حصہ مردوں کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ ثواب نہیں بلکہ گناہ کا کام ہے. حضرت اسود کا بوسہ مرد عورت ایک ساتھ دے سکتے ہیں؟ جی، جسم ایک دوسرے کے ساتھ نہ لگے
تو جو بھی شکل بن جائے دے سکتے ہیں، لیکن جسم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. عورتوں کو اپنا جسم مردوں سے بچانا چاہیے. روزے میں ناک بند ہونے کی وجہ سے دوائی ڈال سکتے ہیں ناک میں، یا سپرے کر سکتے ہیں ناک میں؟ جی ہاں، سپرے کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی چیز ناک میں نہیں ڈال سکتے جو کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہو، جو غذا بن سکتی ہو، خوراک بن سکتی ہو. لیکن جو دوا ہوتی ہے وہ ڈال سکتے ہیں. وہ بھی کوشش کریں آپ کے معدے میں نہ جائے، حلق میں نہ اترے. لیکن پھر بھی اگر اتر جائے تو اگر وہ غذا اس میں نہ ہو، طاقت اس میں نہ ہو، خوراک اس میں نہ ہو، جیسے یہ سپرے ہوتا ہے دمے کے مریضوں کا، تو ایسی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، ان میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. طواف اور سعی کے درمیان تھوڑا سا آرام کر لیں تو عمرہ ہو جاتا ہے. جی ہاں، آپ آرام کر سکتے ہیں. طواف سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. آپ مکہ میں گئے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام کر لیں، ہوٹل میں چلے جائیں، بعد میں عمرہ کر لیں، صبح جا کے کر لیں. لیکن ہوٹل میں آپ حالت احرام میں رہیں گے، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں گے، اور عمرہ بعد میں کر سکتے ہیں. اور طواف اور سعی کے مابین آپ آرام بھی کر سکتے ہیں.